سابق پرائیویٹائزیشن منسٹر اور گورنر سندھ ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود ہیں. زبیر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا کہ آپ پر کیوں کر اعتماد کیا جائے جب بار بار موقع ملنے کے بعد اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد فائنینشیل ایڈوائزرز کو ملینز آف ڈالرز دینے کے باوجود ڈیو ڈیلیجنس کرنے کے باوجود ایکٹیو لسٹ کے اوپر شارٹ لسٹ کرنے کے باوجود بھی آخری ٹرم کے اندر آپ لوگوں نے کوئی نچکاری یقینی نہیں بنائی؟ جی ایک تو تھینک یو ویری مچ مہر, اور آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. جیسے جیسے الیکشنز قریب آ رہے ہیں, کیونکہ میری نظر پہ جس طرح آپ نے بھی کہا ہے, یہ پرائیویٹائزیشن جو ہے یا جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی بدحالی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے دو ہی طریقے ہیں, یا ریسٹرکچرنگ کریں یا پرائیویٹائزیشن کریں. پاکستان مسلم لیگ نواز کی نظر پہ شروع دن سے پرائیویٹائزیشن واز دا وے فارورڈ, اور اس حوالے سے یہ سب سے ون آف دی اکنامک چیلنجز ایون ٹوڈے دے ریمین, کیونکہ آپ نے 1 ٹریلین کا 700-800 بلین ہے یا 900 بلین ہے, مجھے ایگزیکٹ فگر تو نہیں پتا. اب اتنی بڑی لاسز اگر ہو رہے ہوں اور جس کو برداشت کرنے کا ڈائریکٹ ذریعہ جو عوام ظاہر ہے ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے, اور پھر کہیں اور سے وہ پیسے پورے کرنے پڑتے ہیں. سو آئی واز ویری لکی 2013 دسمبر پہ جب میں بورڈ آف انویسٹمنٹ ہیڈ کرتا تھا, تو یہاں نواز شریف نے اس وقت پرائم منسٹر تھے, انہوں نے مجھے پرائیویٹائزیشن کو ہیڈ کرنے کا ٹاسک دیا. اینڈ آئی واز ڈیلائٹڈ بیکاز پرائیویٹائزیشن کا میں یہ مہر بتا دوں کہ اگر میرے پاس چوائس ہو یا کسی کو میں کہوں سم ون کمنگ فرام دا پرائیویٹ سیکٹر, اس سے زیادہ اچھا زبردست پروفیشنل ورک نہیں ہو سکتا, بیکاز یو آر ڈیلنگ ود آلموسٹ دا بیسٹ پروفیشنلز اراؤنڈ دا گلوب. تو وہ جب میں نے دسمبر میں لیا تو اس وقت نہ بورڈ تھا, اور بالکل آپ سمجھ لیں تالے لگے ہوئے تھے منسٹری کو. اور اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ افتخار چودھری صاحب جو ہمارے فارمر چیف جسٹس تھے, انہوں نے 2006 میں جو اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن ہونے کے بعد ریورس کیا تھا, اس کے اتنے برے اثرات ہوئے تھے اسٹیل مل پر بھی, پاکستان کے پرائیویٹائزیشن پروسیس پر بھی, پاکستان کے امیج پر بھی, کہ وہ تقریباً 7 سال تک پرائیویٹائزیشن پروسیس بالکل بند رہا. آپ سمجھ لیں منسٹری بند رہی. سو ہم نے شروع سے اسکریچ سے اس کو شروع کرنا تھا, ریسورسز کو امپلوائے کرنا تھا, اور پھر ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ ان انسٹیٹیوشنز کو, گلوبل انسٹیٹیوشنز جو پاکستان سے بھاگ گئے تھے, ان کو جا کے کنونس کرنا تھا. دیٹ از وائی مائی فرسٹ ٹاسک واز ٹو گو ٹو نیو یارک اینڈ لنڈن ٹو کنونس آل دا گلوبل پلیئرز, مورگن اسٹینلے ہو, میرل لنچ ہو, سٹی ہو. روڈ شوز آپ کے سٹارٹ ہو گئے تھے سر, فائنینشیل ایڈوائزر پہ ملینز آف ڈالرز آپ لوگوں نے مختص کر دیے تھے. جی وہ میں آ رہا ہوں اس پر. سو ہمارے آئی واز آلسو لکی ٹو ہیو I think probably the best federal secretary that I have ever worked with or known. سکیرا صاحب, احمد نواز سکیرا صاحب تھے. زبردست بورڈ تھا پرائیویٹ سیکٹر سے جو ہم نے بنایا, جس میں ظفر خان تھے فارمر چیئرمین اینگرو اینڈ PIA, خرم شہزاد جو آپ کے پروگرام میں بھی آتے ہیں, اس وقت ہی واز obviously very new, اور بہت سے زبردست لوگ تھے. اطرت صاحب تھے, عزیز نشرت صاحب تھے. تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا جو ہمارے مینیفیسٹو میں تھا کہ 69 یا 70 اینٹیز کو پرائیویٹائز کرنا ہے. اور سب سے زیادہ جو پازیٹیو ایسپیکٹ تھا کہ میاں نواز شریف ایز پرائم منسٹر ہیڈ پیشن اینڈ سپورٹ, اور ان کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ چیز تھی کہ ہم نے پرائیویٹائزیشن پروسیس کمپلیٹ کرنا ہے اس 5 سال کے ٹینیور میں. اینڈ وی سیٹ آف, اور اتنی ہم نے زبردست طریقے سے کام کیا. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو فارن ایکسچینج ریزروز کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایز یوزل پاکستان کے پاس کم تھے, تو دے ور کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشنز جو ہم نے مکمل کرنی تھی, جو مجھے ٹاسک دیا تھا, خاص طور پر وہ جو کہ گلوبل ٹرانزیکشنز تھی, جس طرح HPL ہم نے کیا وچ واز مور دین $1 بلین, ہائیلی سکسیسفل. میرا نہیں خیال ہے آج تک اتنا, اور وہ اور اس سے پہلے ہم نے UBL کی کیا تھا, دیٹ واز $500 ملین, اور دونوں پر پاکستان کی پرائیویٹائزیشن کمیشن کو ایشیا پیسیفک کے بیسٹ ایوارڈز ملے تھے. آج بھی سرٹیفکیٹس یہاں موجود ہیں. اور ہمارا جو ٹاسک تھا نا مہر, وہ یہ تھا کہ 3 بڑے ہاتھی ہیں جس کو آج بھی ہم کہتے ہیں, ایک پاکستان اسٹیل مل, ایک پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس PIA, اور تیسرا جو ایک تھا جو کہ کلب کر سکتے ہیں آپ آل دی ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو 9 تھی, اس میں سب سے سر فہرست فیسکو. سو ہم نے ان سب کا پروسیس ایک ساتھ سٹارٹ کیا تھا, اور ہمارا خیال تھا کہ PIA, فیسکو, فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی اینڈ اسٹیل مل کو اگر ہم پرائیویٹائز سب سے پہلے کریں گے تو باقی تو سب بڑے آسانی سے نکلیں گے, جس میں بینکس بھی تھے, جنریشن کمپنیز بھی تھیں, دوسری اینٹیز بھی تھیں. اور یہ تقریباً جو اس وقت کا جو پرائیویٹائزیشن آرڈیننس تھا وہ بڑا کمبرسم تھا, اس پہ بہت سخت ریکوائرمنٹس تھیں, جو اس کے حوالے سے ریگولیٹری ریکوائرمنٹس فلفل کرنے کے حوالے سے. سو وہ تقریباً 2-2.5 سال کا پروسیس ہوتا ہے.
اللہ کا شکر ہے وہ سارا پروسیس ود دی فائنینشیل آل دا میجر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز گلوبل انسٹیٹیوشنز کیم ٹو پاکستان اینڈ دے ور ورکنگ ود اس آل دا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرمز آل دا بیسٹ لا فرمز ان دا ورلڈ دے ور ورکنگ ود اس ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہمارے ساتھ تھا اور ہم نے اکتوبر 2015 میں یہ 3 اینٹیز جو تھی فیسکو اسٹیل مل اور پی آئی اے وی ور ایٹ دا لاسٹ ویری لاسٹ اسٹیج فیسکو کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فیسکو کا ہمارے پاس بڈز بھی آ گئی تھی اور بڈز زبردست کمپنی سے آئی تھی باہر کی بھی اور پاکستانی اسٹبا گروپ تھا منشا گروپ تھا اور بھی 4-5 یہ تھے بڈز آ گئی تھی بڈز کا مطلب ہے یو ہیو ریچ دا فائنل اسٹیج ناؤ یو ہیو ٹو اوپن دا بڈز دیٹ از آل سو وی کیم ایٹ دیٹ اسٹیج اگر وہ فیسکو ہو جاتا اوپن ہو جاتی بڈز تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد لیسکو لاہور الیکٹرک سپلائی اس کے بعد اسلام آباد الیکٹرک سپلائی بیکاز سب کا ڈیو ڈیلیجنس پروسیس ہے وہ 2-2.5 سال کا جو محنت تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی تھی فائنینشیل ایڈوائزرز ریڈی تھے بیکاز بٹ کیپیسٹی ایک ساتھ تو نہیں آپ 9 کے 9 نکال سکتے تھے سو پہلا ہم نے کہا ٹیسٹ کریں گے ہمارے پاس زبردست بڈز آ گئی پی آئی اے کا بھی ریچ دا ویری لاسٹ اسٹیج اور پی آئی اے کا ہمیشہ سے ہمیں ڈر تھا جو دوسرے بھی کہ اس میں امپلائیز کا ریاکشن کیا ہوگا سو امپلائیز ڈڈ گو آن اسٹرائک وین وی ریچ دا لاسٹ اسٹیج جب ہم نے روڈ شوز کر لیے تو ان کا آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کراچی میں انفارچونیٹلی 2 امپلائیز شہید بھی ہو گئے بالکل 2 امپلائیز شہید بھی ہو گئے تھے پلینز کھڑے تھے کوئی نیو یارک میں کوئی ایتھنس میں سو اٹ واز اے ویری ویری چیلنجنگ تھنگ فارچونیٹلی وی ور ایبل ٹو ورک بیک ہم نے پائلٹس کے ساتھ بات کی باقی کرو کے ساتھ بات کی دوسرے یونینز کے ساتھ بات کی میں نے یقین دلایا کہ بھائی آپ کو اگر ورلڈ کلاس ایئر لائنز لے گی تو آپ کو کیا پرابلم ہے اینڈ دے انڈرسٹوڈ اینڈ دے کیم بیک اسٹرائک ختم ہوگی مطلب یہ سب سے بڑا چیلنج تھا حکومت پاکستان کے لیے اور یہ سارا اس ماحول میں پاکستان اسٹیل لاسٹ جو تھا وہ روڈ شوز ہم نے چائنا میں کیا ہمارے فائنینشیل ایڈوائزرز لے کے گئے چائنیز کمپنیز ور موسٹ انٹرسٹڈ دے کیم بیک دے وزٹڈ اسٹیل مل اینڈ وی ور ریڈی ٹو اسٹارٹ دا پروسیس آف بڈنگ یہ 3 اکتوبر 2015 کی بات ہے انفارچونیٹلی آل 3 ور ریورس ایٹ دا ویری لاسٹ اسٹیج اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ایک دفعہ آپ نے ریورس کر دی تو اس کے بعد آپ باقیوں کو کیسے لا سکتے ہیں